عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا شکر ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں رمضان مبارک میں اپنے حضور صبح کے وقت حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل ایسے شرف زندگی کے آخری لمحات تک ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جل کی ذات کے متعلق جو عقیدہ رکھنا ضروری ہے، گفتگو کی جا رہی تھی اور آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ عز و جل کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ سارے بولیں اللہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اب بتائیں کس کس میں اس کا شریک نہیں؟ ذات میں، صفات میں، ناموں میں، کاموں میں اور حکموں میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اس کے ساتھ پھر اگلا عقیدہ یہ بتایا تھا کہ وہ واجب الوجود ہے۔ کیا ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ ہمیشہ سے ہے، اسی کا وجود ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ، اور کسی کا وجود ہمیشہ سے نہیں ہے۔ باقی سارے وجود اسی کے محتاج ہیں اور وہ وجود میں کسی کا محتاج نہیں۔ ایک لمحہ بھی کوئی کہے کہ وہ تھا، وہ کافر ہو جائے گا۔ باقی سب کے لیے تھا بولا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے تھا کا لفظ اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ ابتدا ہو تو پھر پہلے نہیں تھا، انتہا ہو تو ختم ہو جائے گا۔ تو نعوذ باللہ من ذالک ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے علاوہ سب کی ابتدا ہے لیکن اللہ کی کوئی ابتدا نہیں۔ تو وہ وجود میں کسی کا محتاج نہیں، وہ باقی سارے وجود میں اسی کے محتاج ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں واجب الوجود۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جو بولا جاتا ہے وہ قدیم ہے اور وہ ازلی ہے، ابدی ہے، تو مطلب یہی ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ بولے سارے پھر ہمیشہ سے ہے، ازلی کا بھی یہی مطلب ہمیشہ سے، ابدی ہمیشہ رہے گا۔ بس اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنے اللہ ایک ہے، بس اس کا کوئی شریک نہیں۔ ذات میں نہ صفات میں نہ اسماء میں نہ افعال میں نہ احکام میں، اور وہ واجب الوجود ہے، اسی کا وجود ضروری ہے اور حقیقت میں اسی کا وجود ہے، حقیقت میں باقی سارے سائے ہیں، باقی سارے اس کے پرتاؤ ہیں، ظل ہیں۔ حقیقی وجود اللہ کا ہے اور اس نے توجہ فرما کر پہلا وجود بنایا، وہ وجود مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور عبادت کا وہی مستحق ہے، عبادت کا یہ توحید تھی کہ عبادت کا وہی۔ اب ان میں کسی اور کو شامل کرے وہ مشرک ہو جائے گا۔ ان میں یعنی وہ کہے کوئی اور واجب، حضور کو واجب الوجود کہے تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ کسی اور کو واجب الوجود کہے کیونکہ کسی کا وجود ہمیشہ سے ہے ہی نہیں، اور وجود ہے ہی اللہ کا۔ لا وجود الا اللہ، صرف اللہ ہی موجود ہے، اللہ ہی موجود ہے، باقی اللہ سے وجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ اور دوسرا کوئی کہے کہ معبود کوئی اور ہے، وہ بھی مشرک ہو جائے گا۔ یہی ہے توحید، اس کے خلاف چلنے والا وہ مشرک ہو جائے گا۔ اور آپ نے یہ بھی پڑھ لیا کہ وہ بے نیاز ہے اور سارے ہی اس کی بارگاہ میں نیاز مند ہیں، محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج اللہ الصمد ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہمیں حکم فرماتا ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں، ہمیں ہی ضرورت ہے۔ یہ جو بیٹھی عبادت، ریاضت، جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے فائدے کو ہے، اسی آپ سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ وہ کھاتا نہیں، وہ کھلاتا ہے، تو وہ ہمیں فائدہ دینا چاہتا ہے۔ وہ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ اب آج جو ہمارا عقیدہ ہے اللہ عز و جل متعلق، یہ عقیدہ نمبر 3 ہے۔ پہلے تو اللہ ایک ہے، تو یہ ایک ہمارا عقیدہ جو اللہ عز و جل کے متعلق تھا،
پھر واجب الوجود ہے، اسی میں وہ معبود برحق ہے کہ اس کی پرستش کی جاتی ہے، بس اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، تو ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ اب آج تیسرا، اس کو ذرا توجہ سے آپ نے سماعت فرمانا ہے۔ کل میں نے ایک مثال دی تھی کہ مائی صاحبہ کی چرخے والی، چلے وہ بھی کچھ ٹھیک تھی، لیکن وہ اس سے ہٹ کر مثال تھی۔ وہ مثال اس طرح مجھے یاد آئی کہ شیطان نے پوچھا تھا اللہ کا وجود ہے، اللہ ہے، پوچھا تھا اللہ ہے، تو انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہ یہ چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا، یہ چرخہ میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے نا، تو نہ چلاؤں۔ تو یہ چرخہ میرے چلائے نہیں چلتا، تو یہ سارا نظام کسی کے چلائے بغیر چل رہا ہے۔ بدبخت، ایک چرخہ بغیر چلائے نہیں چلتا تو سارا نظام کیسے چلتا ہے؟ پھر ماننا پڑے گا کوئی ہے جو سارا نظام چلا رہا ہے، وہ اللہ ہے۔ وہ اگر دوسرا ہوتا تو نظام درم برم ہو جاتا، تو بس ایک ہی خدا ہے جو سارا نظام چلا رہا ہے۔ تو اب تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ اس کی جو ذات ہے، اس کی جو ذات ہے، اس کا ادراک عقل میں نہیں آ سکتا۔ بے شک اس کی جو ذات ہے اسے عقل نہیں جان سکتی، اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اس کا اگر کوئی بندہ کہے کہ عقل میں اللہ آ سکتا ہے تو وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ وہ اسلام سے، دیکھو کیسی توحید ہے ان کی۔ توحید پتہ کیا ہے ان کی؟ توحید ہے کہ اللہ کرسی پہ بیٹھتا ہے، کرسی چر چر کرتی ہے، نعوذ باللہ من ذلک، کیا کرتی ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی محدود ہے، یہ مطلب ہوا نا۔ جو کرسی پہ بیٹھ گیا اس کی حد ہے نا، جو عرش پہ بیٹھ گیا اس کی حد ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جس کی حد ہی نہیں، جس کی وہ ان کا رب ہے جو مکان میں بھی آ جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو جو مکان میں آ گیا تو مکان میں محدود ہو گیا، جو چیز بھی مکان میں ہے وہ محدود ہے، جو چیز بھی زمان میں ہے وہ محدود ہے، جو چیز بھی جہات میں ہے وہ محدود ہے۔ جہاں جہت آ گئی وہاں حد لگ گئی۔ تو اللہ پاک تو عقلوں سے بھی ماورا ہے۔ تو یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ، اور یہ قرآن و حدیث کا عقیدہ کہ اللہ کی ذات کا ادراک عقل میں ناممکن ہے۔ تو یہ تو اللہ ہے نا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ حضور کا مقام کیا ہے، باقی اللہ کے بغیر، اللہ کے علاوہ کوئی مجھے ایسا بتاؤ جو بتا سکے کہ حضور کا مقام کیا ہے۔ تو حضور عقل میں نہیں آتے تو رب جس نے انہیں شانیں دی ہیں وہ کیسے عقل میں آ جائے گا؟ تو حضور کو جس نے بھی سمجھا ہے اس نے اپنی عقل کے مطابق سمجھا ہے، اور میرے آقا سب کی عقلوں سے ماورا ہے۔ جب آقا کی شانیں عقلوں سے ماورا ہے تو رب کب سمجھ میں آ سکتا ہے؟ بتائیے کہ ایسی توحید پرست ہیں؟ ہماری توحید تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا ادراک عقل میں نہیں آ سکتا۔ ہاں پھر کوئی کہے تو پھر اللہ کو سمجھے گی کیسی؟ پھر اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ تو پھر اس کا جواب دیا کہ اللہ عز و جل کا احاطہ تو ہو نہیں سکتا، کوئی گھیر ہی نہیں سکتا، اس کی حد ہی نہیں، تو پھر کیسے اس کی معرفت ہوگی؟ کہاں اس کے فعلوں میں غور و فکر کیا جائے، اس کے فعلوں میں۔ تو جب بندہ اللہ کے فعل میں غور و فکر کرتا ہے نا تو پھر اس کو اللہ کی صفت کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کو اللہ کی صفت کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اسی معرفت سے اسے ذات الہی کی معرفت حاصل ہوتی ہے، ڈائریکٹ نہ صفت کی معرفت حاصل ہوتی ہے، ذات تو پھر ذات ہے، تو بس اس کے فعلوں میں غور و فکر کرو۔ کس میں؟ ایا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون رب؟ فرمایا جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے۔ آپ اس پیدائش میں غور و فکر کرو، تو جب آپ پیدائش میں غور و فکر کرو گے نا پھر اس کی صفت کچھ سمجھ میں آئے گی، اس کی جب وہ سمجھ میں آئے گی اس سے آپ کو کچھ ذات سمجھ میں آئے گی، ڈائریکٹ سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے جب بندہ اپنے آپ پہ غور و فکر کرتا ہے نا پھر وہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ کیا کہتا ہے؟ وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ آپ ابھی کسی زبان میں غور و فکر کریں، کان میں غور و فکر کریں،
آنکھ پہ غور و فکر کریں، آپ حیران ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے ایک زبان میں کتنی پٹھی ہیں، کتنے اعصاب ہیں ایک زبان کے اندر، کتنے ہیں۔ آپ کبھی اس کی تحقیق پڑھیں۔ اور یہ پانی کا سسٹم کسی ٹائم بھی بند نہیں ہوتا، ہر وقت گریس ملتی رہتی ہے، اگر یہ بند ہو جائے تو گلے بند ہو جاتا۔ ایک وقت بتاؤ کوئی سوئے ہوئے ہو نا تو پھر کون چلا رہا ہے؟ سوئے ہوئے بھی خشک نہیں، جب سوتے ہو پھر بھی یہ جو پانی ہے نا، پانی کا سسٹم یہ چل رہا ہے آپ کا، آپ کی جو یہ سانس کی مالا ہے نا، آپ سوئے ہو پھر بھی چل رہی ہے، کون چلا رہا ہے؟ آپ لیٹے ہو کون بچا رہا ہے؟ کون حفاظت کر رہا ہے آپ کی؟ ہر گھڑی ہر لمحہ کس کی نگاہوں میں ہو؟ کون آپ کو پال رہا ہے؟ جب اللہ غور و فکر کرتا ہے تو اللہ کی صفات کی معرفت ہوتی ہے، تو پھر میرا رب فرماتا ہے عقل والے غور و فکر کرتے ہیں۔ تو عقل والے جب غور و فکر کرتے ہیں، آسمان میں دیکھتے ہیں کہ کیسے بنایا ہے، زمین میں غور و فکر کرتے ہیں مالک نے کیسا بنایا ہے، اس کو کیسا بنایا ہے، پھر وہ کہہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں سبحانک ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے مالک تو نے کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں کی، سبحانک تو پاک ہے۔ پھر سبحان اللہ نکلتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں آ جاتی ہیں، برکتیں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ پتہ عقل والے ہی غور و فکر کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ عقل والے غور و فکر کرتے ہیں۔ اب میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ یہ بات میں نے کی تھی ادراک کی، کس کی؟ تو اب آپ نے ایک چیزیں میں رکھی ہیں، ادراک کی دو قسمیں ہیں۔ ادراک کی دو قسمیں، ادراک کہتے ہیں جاننے کو، ادراک کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کی عقل ہے نا، عقل شریف، یہ جب کسی چیز کو جانتی ہے تو یہ بھی ادراک ہے۔ یہ کیا ہے؟ ادراک ہے۔ یہ جو آنکھیں ہیں یہ بھی دیکھتی ہیں، اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، اس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ تو اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا بھی نام دیا جاتا ہے، اور جو عقل سے ہوتا ہے اس کا بھی، عقل سے جو ہو تو علم کہتے ہیں، یا عقل سے جو ادراک ہوتا ہے اسے علم کہتے ہیں، اور جو آنکھوں کانوں سے حاصل ہوتا ہے اسے جو شعور، پھر اسے ادراک کہتے ہیں۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ ادراک، جاننا، مدرک کہتے ہیں جاننے والے کو۔ اب ادراک دو قسم کا ہے۔ ایک ادراک وہ ہے کہ مثلا میں بچان صاحب کو دیکھ رہا ہوں، اور جب میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، ان کے بازو، ان کی لمبائی، ان کی چوڑائی میرے سامنے ہے، ان کا وجود میرے سامنے ہے۔ یوں سمجھے سر سے لے کے پاؤں تک اگر یہ کھڑے ہوں تو میں ان کو دیکھ لوں گا، ان کے دائیں، یہ نہیں کہ میری عقل میں یہ ساری آتی ہیں، میری عقل میں، تو پھر یہ ایک محدود چیز ہو گئی، ایک حد ہو گئی، ان کی ابتدا بھی ان کی انتہا بھی، سارا کچھ ہی آ گیا، تو گویا کہ آپ نے ان کا ادراک کر لیا۔ کیا کر دیا ہے؟ تو یہ محدود ہو گیا نا۔ ایک ادراک وہ ہے کہ جس سے کسی چیز اس کا احاطہ ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا احاطہ ہے ہی نہیں، اس کے حد ہے ہی نہیں، اس کی غائب انتہا ہے ہی نہیں۔ تو جس کی حد اور انتہا نہ ہو اس کا ادراک ناممکن ہے، اس کا ادراک، اور جس کی حد ہو تو اس کا ادراک ممکن ہے۔ تو پتہ چلا ادراک دو قسم کا ہے۔ ایک ادراک اس کا ہوتا ہے جس کی حد ہو تو اس کا احاطہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا ادراک جس چیز کا کیا جائے اس کی حد نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ ادراک تو ہے لیکن احاطہ کے بغیر ہے، اور یہ ادراک ہے احاطہ کے بغیر ہے۔ یعنی المختصر یہ ہے کہ اللہ مطلب لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ بھی اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، کوئی آنکھ بھی اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ یعنی کیا مطلب کہ میرے حد ہی کوئی نہیں، تو ادراک تو اس کا ہوگا جس کی حد ہو۔ تو لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، کہ ادراک اس کا ہوتا ہے جو عقل میں آئے، تو اللہ کی ذات تو عقل میں آ ہی نہیں سکتی، یہ ناممکن ہے، اور ناٹ امپاسبل، یہ امپاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اللہ عز و جل نے خود فرمایا لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ یدرک الابصار، اور وہ ہر آنکھ کا ادراک کرتا ہے، اور وہ ہر آنکھ کا، آپ سمجھ آئیے، ایک ادراک اللہ کرتا ہے، ایک ادراک بندہ اللہ کا۔ تو جو اللہ کی طرف جب نسبت کریں گے تو بندے کا ادراک کا مطلب یہ ہوگا کہ بندہ صرف اللہ کو دیکھتا ہے، اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور جب رب بندے کو دیکھتا ہے تو پھر رب بندے کا احاطہ کرتا ہے، کیونکہ بندے کی حد ہے۔ اس لیے رب کا ادراک یہ ہے کہ بندے کو جمیع حدود سے، جمیع جانب سے اللہ پاک دیکھتا ہے،
اور جب بندے کی طرف نسبت کرتی ہیں کہ بندہ اللہ کا ادراک کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صرف دیکھتا ہے، اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس مسئلے کو اگر آپ نے ذہن میں رکھا تو بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ قیامت کا دن ہوگا اور جنت یا وہ جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے، اور دیدار صرف حضور کے غلام سنیوں کو ہوگا، دیدار صرف حضور کے غلام سنیوں کو ہوگا، کیونکہ اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ کا تو اللہ کا دیدار، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کا دیدار کیا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور نے ادراک نہیں کیا، حضور نے تو لوگ ادھر سے نہ غلط ہی کہا بیٹھے، تو وہ تو ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی کہ اللہ کا ادراک نہیں ہو سکتا، کیونکہ ادراک اس کا ہوتا ہے جو عقل میں آ جائے، تو اللہ عقل میں نہیں آتا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، انہوں نے ادراک کی نفی کی، اللہ کو دیکھنے کی نفی نہیں کی۔ وہ کیسے کر سکتی تھی جبکہ رسول اللہ کے صدقے ہم بھی اللہ کا دیدار کریں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، میرے آقا فرماتے ہیں تم رب کو کیسے دیکھو گے؟ آپ نے یہ بھی فرمایا، قربان جائے آمینہ کے لال پہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شے چھوڑی نہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شے کو ہائی لائٹ کر کے بتایا ہے، یہاں تک بھی بتایا اے میرے غلاموں میں تمہیں بتا دیتا ہوں تم قیامت کے دن اپنے رب کو کیسے دیکھو گے۔ دیکھو سوال ہو سکتا ہے نا کہ رب اتنا جلال والا ہے، رب اس کا دیدار ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آنکھیں تو چدیا جائیں گی، آنکھیں کام نہیں کریں گی، اللہ سوجل کا دیدار کیسے ہوگا؟ تو تم اس میں پریشان نہ ہوا کرو کہ تم اپنی طاقت سے نہیں دیکھو گے، آمینہ کے لال کی نگاہ سے دیکھو گے، حضور کے صدقے سے دیکھو گے۔ میرا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے رب کو کیسے دیکھو گے؟ میں جیسے تم اس 14ویں رات کے چاند کو دیکھتی ہو، جیسے تم سترون کما سترون ربکم، میں جیسے تم اس 14ویں رات کے چاند کو دیکھتی ہو نا، اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ اپنے مطلب کیا تھا کہ 14ویں رات کا چاند دکھ رہا ہو، کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہے کوئی ضرورت، کوئی خطبین کی ضرورت ہے، کوئی مشینری کی ضرورت ہے کہ اسے ہم دیکھیں؟ 14ویں رات کا چاند دکھ رہا ہوا ہے۔ تشبیہ دی اس میں کہ جس طرح 14ویں رات کا چاند ظاہر ہوتا ہے اور پوچھنے میں بندہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اسی طرح میرے رب کا تم دیدار کرو گے تمہیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ دعا کرو اللہ پاک ہم پہ کرم فرمائے، ہم ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائیں تو پھر سبحان اللہ پہ جائیں گے تو آمینہ کے لال کے دیدار کے بھی شربت پیئیں گے اور اللہ عز و جل کے دیدار کے بھی ہمیں شربت نصیب ہوگا۔ میری مختصر سے وقت میں میں نے اللہ عز و جل کی توحید کے بارے میں یہ گفتگو کی۔ اب دیکھا ہمارا کتنا پکیزہ مذہب ہے کہ ہم اللہ عز و جل کی ذات کے متعلق کتنے محتاط ہیں، اور اس لیے یہ نہ کہا کرو اللہ اوپر ہے، یہ مارا جائے گا بندہ۔ بعض لوگ عدم توجہ کی وجہ سے یا علم نہیں ہوتا بڑا سخت اس پہ فتوائے گا، کیونکہ جب اس نے اوپر کہا نا اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کو قید کر دیا۔ اوپر جو بھی ہوگا وہ مکان بھی ہوگا، یہ اوپر جہت ہے نا، اور یہ نیچے بھی کیا ہے؟ جہت۔ کتنی جہتیں ہیں؟ یہ بچے اسکول میں پڑھتے ہیں نا تو کتنی جہتیں پڑھتے ہیں؟ 4۔ کون سی؟ مشرق مغرب جنوب 4، تو 4 تو نہیں ہے، وہ تو 6 ہیں۔ یہ جو نیچے یہ جہت نہیں ہے تو جو اوپر ہے وہ جہت نہیں ہے، تو 6 جہات ہے۔ کتنی؟ ویسے بچے 4 ہی سمجھتے نا، مشرق مغرب جنوب شمال، یہ 4، تو اوپر نیچے بھی یہ حد ہے، مکان ہے، یہ نیچے ہے۔ اس میں جو بھی ہوگا وہ مخلوق ہوگی، اس میں جو بھی ہوگا بند ہوگا، مقید ہوگا، تو اللہ عز و جل تو اس سے ماورا ہے۔ اس لیے انگلی سے بھی یوں نہیں کرنا کہ اللہ یوں ہے۔ بعض لوگ ایسے کر دیتے ہیں، غلطی کھاتے ہیں، اوپر کا لفظ بھی بولنے والا بڑا سخت فتویٰ ہے اس پہ، اوپر کا لفظ بھی نہیں بولنا اور نہ ہی یہ اشارہ اس طرف کرنا ہے۔ ہاں یہ کہتے ہیں کہ اللہ اعلیٰ ہے، کیا ہے؟ اعلیٰ کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اوپر ہے۔ تو ابھی میں نے بتا دیا، آپ سے اب کوئی پوچھے اللہ کہاں ہے، آپ سے کوئی پوچھے اللہ، آپ جواب دیں جہاں عقل نہیں جاتی وہاں ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ کوئی پوچھے اللہ کہاں ہے تو آپ کیا جواب دیں؟ یہ نہیں کہنا اوپر ہے مارے جاؤ گے، یہ بھی نہیں کہنا نیچے ہے پھر بھی مارے جاؤ گے۔ وہ کہو نور کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، لیکن اس کا وجود کہاں ہے؟ اس کا
کہا جہاں کہاں نہیں، جہاں سمجھ آ رہی کہ نہیں، کہاں ہے جہاں کہاں جہاں عقل نہیں چاہتی، تو جہاں عقل چلی جائے وہ خدا ہی نہیں، کیونکہ خدا عقل میں آگے بتا دیا، خدا عقل میں آتا نہیں۔ تو وہ پوچھے خدا کہاں ہے، کہاں جہاں عقل نہیں، تو کہا جو عقل میں آگے وہ خدا نہیں، جو عقل میں نہ آئے وہ خدا ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہنا الوف کا لفظ بولا جاتا ہے، وہ بلند و بالا ہے، بس آگے خاموش ہو جاؤ، آگے کچھ نہیں بولنا کہ جب زمین نہیں تھی، زمان نہیں تھا، عرش نہیں تھا، یہ فرش نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پھر کہاں تھا؟ جب کچھ بھی نہیں، کوئی مخلوق نہیں تھی، پھر کہاں تھا؟ پھر کیا جواب دو گے؟ یہ جو بدبخت کرسیوں میں بٹھا رہی ہیں، عرش پہ بٹھا رہے ہیں، انہیں پوچھو چغلوں کو، اور جب عرش نہیں تھا، جب کرسی نہیں تھی، پھر کہاں تھا؟ پھر کچھ بھی نہیں تھا، مخلوق بھی نہیں تھی، وہی تھا نا، وہی تھا، اور کچھ بھی نہیں تھا، پھر کہاں تھا؟ پھر کہنا پڑے گا وہ بلند و بالا ہے، عقلوں سے ماورا ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، اللہ عز و جل کی توحید کی معرفت سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائے۔ بسم اللہ الذی لا یضر